بہت امپورٹنٹ کوشچن ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سائنس کو ہم اسے مورل بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. کیا ایک ایٹم جو ہے وہ فار پیس بھی موجود ہے اور جنگ و جدل کے لیے بھی اس کے لیے مناسب فضا موجود ہے؟ کیا الیکٹرانکس کی فیلڈ میں ایک بجلی جو ہمارے گھر بار روشن کرتی ہے کیا وہ ہمیں آگ میں جلا کر خاکستر نہیں کر سکتی؟ بٹ there is one exception to all sciences, and this is a very very important thing to note. شاید میڈیکل پروفیشنز والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آج تک اگر کسی میڈیکل سائنسز کا کوئی نیگیٹو پرپس نہیں ہے. It was meant, understood for the service of humanity. انسانیت پہ سب سے بڑے رحم و کرم کی اگر کوئی صورت پیدا ہوئی ہے، خواہ کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، مسلمز ہوں، نان مسلمز ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے تمام بنی آدم کو یہ کرامت بخشی ہے. اور اگر آپ ہارون رشید کے زمانے کا سب سے بڑا مسیحا دیکھیں تو وہ یہودی تھا، مامون، اور اسے حکیم میمون کے نام سے یاد کرتے تھے. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ جب شہر میں سے جنازہ ایک گزر رہا تھا، اس نے کہا روکو اس کو ذرا، میں جنازے کو دیکھ لوں. دین اس نے جنازے کو دیکھا اور اس نے کہا ایک ڈنڈا منگواؤ ذرا. پھر وہ ڈنڈا منگوایا اور اس نے لاش کو پیٹنا شروع کر دیا. بڑا رولا شولا پڑا، یہ کیا کر رہے ہو ظالم، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ مردہ صاحب سلامت سلام دعا کرنے اٹھ کھڑا ہوا اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. تو اس نے کہا کم بختو، اس کو سکتا ہوا تھا، جسے تم مردہ سمجھتے تھے اس کو سکتا ہوا تھا. پھر اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کی، مجھے نہیں پتا کہ آج کے ڈاکٹرز اسے کیسے لیں گے اور کیسے نہیں لیں گے. تو اس نے کہا دراصل یہ یورین کے اخراج کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا اور وہ اس کے بدن پہ پڑتا تھا، پرٹیکولرلی اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم کریٹ ہو. تب سے اب تک خاتون حضرات میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی میڈیکل کنفرمیشن ہے کہ نہیں. کیا ایسے امکان موجود ہے جو حکیم میمون نے اس داستان میں بیان کیے کہ اس کا یہ سارا سکتہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ یہ یعنی اپنا یورینیشن کے وقت یہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتا تھا اور اس کے بدن پہ پڑتا تھا، اس لیے اس کو یہ سکتا ہوا. خاتون حضرات، مختصر کرتے ہوئے اللہ نے اس بات کو ختم کر دیا کہ میں علیم و حکیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے. There is no concept of blind faith in religion. There is no church in religion, particularly in Islam. مگر جب ہم ان آزادیوں سے گزرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی، حیات، غور و فکر کس لیے دی، آئیے تھوڑا سا انالیسس کر کے دیں کہ اللہ نے شروع کیا سورہ دہر کو اور فرمایا کہ بلا شبہ، ذرا غور کیجئے، کیا اس کو آپ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ کہیں گے کہ رومانٹک کہیں گے کہ لٹریری کہیں گے، کہ بلا شبہ زمانے میں انسان صدیوں ایسے رہا، برسہا برس ایسے رہا، کرن ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. لم یکن شیء مذکورا. بلا شبہ انسان زمانوں میں صدیوں ایسے رہا، برسہا برس، دہر وقت کے بہت لمبے پیمانے کو کہتے ہیں، شاید 1 ارب 2 ارب سال، کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. پھر ہم نے کیا کیا اس کو؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم اس کا پہلے یہ سنگل سیل تھا، پھر ہم نے اسے دوہرا مخلوط سیل کر دیا، اب اس کو فیمیل اور میل دے دی. کبھی یہ نیوکلیس سے سنگل ہینڈڈ ڈیوائیڈ ہوتا تھا، اب ہم نے اس کے جوڑے جوڑے کر دیے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر لِنَبْتَلِيهِ. ابھی کوئی انسان کی پہچان ختم تو نہیں ہوئی، وہ کوئی اس طرح سوچنے سمجھنے والا انسان نہیں بن گیا. لِنَبْتَلِيهِ.
چاہا کہ اس کریٹیوٹی کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو پرکھ کے دیکھیں گے جو یہ مخلوق ہم نے تیار کی ہے کیا اسی سٹینڈرڈ پہ آتی ہے جو ہم نے اس کے لیے سوچا ہوا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن کی اگر آپ بات دیکھیں تو کہتا ہے پہلے ہم نے ان کو سماعت کے سسٹم دیے اس مخلوق کو، پھر مزید پیچیدہ سسٹم دینے، بشارت دی۔ کیا اب یہ مکمل تھا؟ فرمایا نہیں، ابھی بھی یہ مکمل نہیں تھا، ابھی اس پر ہم نے آگہی کا بوجھ نہیں ڈالا تھا، ابھی ہم نے اس پر آپ کو پتا ہے ایک بڑی خوبصورت سی بات، اچھی بات سائنسدان نے کی، بڑی اچھی بات کی کہ سیلف اویئرنیس کا پہلا انعام ڈیتھ اویئرنیس ہے، کہ سیلف اویئرنیس کا پہلا انعام ڈیتھ اویئرنیس ہے۔ شاید چاند ایک چمپینزی جو انسانوں کے سوا کسی جانور کو سیلف اویئرنیس نصیب نہیں ہوتی۔ اب اس سیلف اویئرنیس کے تحت جو اللہ نے ہمیں عطا کرنی تھی، جو ہمیں مخلوق ہے، اس نے ایک پرپس متعین کرنا تھا کہ تمہیں بنانے کے بعد، تمہیں کان اور ناک اور سب سسٹم دینے کے بعد میں نے تمہیں ایک بڑی خصوصی نعمت نے نوازا تھا، وہ نعمت جو آج انسان اپنے روبوز کو دینے کی کوشش نہیں کر رہا، ڈرتا ہے۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسان آج کے اپنی مخلوقات کو دینے سے خوفزدہ ہے، اللہ نے اپنی اسپیشل مخلوق کو دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تمام علم و حکمت سیانف عقل و شعور رستے کی آگاہی انسان کو دی، صرف ایک بات جاننے کے لیے، یہ مجھے جانتا ہے، مانتا ہے کہ میرا انکار کرتا ہے۔ اگر آپ زندگی کی ٹوٹالٹی کو اس مقصد سے دیکھیں تو شاید تمام عقل و شعور کا صرف ایک مقصد ہے، زمین کے اوپر اپنے پروٹوکول کو سرو کرتا ہوا گزرتا ہے انسان، اور اس پوری زندگی میں 70 سال اگر کسی کی زندگی ہے تو سکرات سے ایک لمحہ پہلے بھی اس کی اگر اچیومنٹ یہ ہو گئی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو سمجھو وہ اپنی مراد زندگی کو پا گیا، یا اس نے اپنے خدا کے متعین کردہ پرپسز کو پا لیا۔ مگر نارملی جس ایڈوانٹیج کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسلمان پیدا ہوا، کرسچن پیدا ہوا، ان کے تھیولوجیکل کانسیپٹس ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر مختصر کروں تو میرا یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر شفاعت ہے تو محمد رسول اللہ پیغمبر شفاعت ہے، اور اگر ان کو گھیرا جائے، جیسے ہمارے آقا اور رسول نے فرمایا کہ عافیت، آج تک انسان نے اللہ سے عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگی۔ خاتون حضرات، آپ کس حد تک ڈاکٹرز رسپانسبل گنیں گے؟ وَهُوَ مَرْزِينَا فَهُوَ يَشْفِي، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، بھوک میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، توہین مراتب میں دیتا ہوں، مرض میں دیتا ہوں، شفا میں دیتا ہوں۔ تو ہمارے لیے ایز مسلمز یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کا کیا کام ہو سکتا ہے، کہ ہمارے ڈاکٹرز کی بیسک رسپانسبلٹی کسی کو زندگی اور موت دینا نہیں ہے، مگر اس شرف کے تحت، اس کرامت کے تحت۔ دیکھیں نا، اب ایک شخص آ جاتے جی میرے سر پہ دم کر، میں سے کہتے کیوں کروں، کیوں کروں؟ یہ میری بھی توہین ہے، تیری بھی توہین ہے، یہ اس پروردگار عالم کی ناشکر گزاری ہے کہ جس نے علم و عرفان کے یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے میں نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ جب آپ کے درمیان خیر کثیر والے لوگ موجود ہوں، ڈاکٹرز موجود ہوں، علم کے جاننے والے موجود ہوں، وہ علم جو خدا نے، آپ یقین کرو کہ لوگوں کی اپنی محنتوں سے علم نہیں آتا، لوگ تو کسی اور کام کی خاطر محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ الیگزینڈر فلیمنگ تو کوئی اور کام کر رہا تھا، اس کو تو اچانک حادثہ تن
اس لیے پینسلین دے دی گئی کہ مدتوں اور برسوں کی جنگ جو شروع تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں لوگ سوائے لیسٹرین کے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، بے تحاشا مر رہے تھے۔ بہت ساری زندگیوں کو اس تقدیر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ایفیشینٹ اینٹی بائیوٹک جو تھی ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کو تحفے میں دے دی۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کو امریکہ سے ایک لیٹر آیا، اس میں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو ایسی فول پروف لیبارٹری دیں گے نا جس میں جرثومے کا گزر بھی نہیں ہو سکے گا، اور اتنی شاندار ٹوٹلی کورڈ۔ تو اس نے کہا اگر میں اسی قسم کی لیبارٹری میں کام کرتا ہوتا تو میں کبھی پینسلین نہ دریافت کرتا۔ وہ ایک بدتمیز سی عورت تھی، اس نے اٹھا کے کسی راہ چلتے پہ ڈبروٹی ماری اور وہ اس کا ٹکڑا بکھر کے اس کی کلچر پلیٹ پہ آ گیا اور اس کے اپنے جرثومے مر گئے، اور وہ اس تفکر میں پڑ گیا کس فنگس نے میرے جرثومے فنا کر دی۔ That's how he discovered penicillin. That's how mycin was discovered. اس سے یہ نہیں ہے، اگر آپ حادثہ دیکھو دنیا کے چند بہت بڑے بڑے قوانین جو ہیں وہ عقل کی تیسری ڈگری سے نصیب ہوتے ہیں۔ خادم حضرات، یورپی جو انٹیلیجنس ہے وہ عقل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک انسٹنکٹ ہے، اس کے اوپر انٹلیکٹ ہے۔ جب انٹلیکٹ کنسنٹریٹ کرتی ہے تو انٹیوٹیو سکل پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم انٹیوٹیو سکل کہتے ہیں۔ مگر اسلام میں ایک چوتھی ڈگری بھی ہے عقل کی، اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کوئی غیر معمولی آسمانی رشتہ نہیں ہے، مگر جب کوئی انٹیوٹیو سکل والا بندہ خدا کی ریفرنس سے سوچ رہا ہو، جیسے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں کہا کہ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولئک۔ جب خدا کے تصور میں اپنی زندگی کسی محنت میں گزارتا ہے تو آپ یقین کرو کہ اس کی انٹیوٹیو سکل ساری کائناتی فکروں سے بڑھ جاتی۔ خادم حضرات، اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بڑی عجیب سی بات کی جو perhaps must be a bigger concern for the medical specialist, for the brain specialist۔ اللہ نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے میں نے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ علم کے جو زمان و مکان کے تغیر واقع ہوتے ہیں کہ we are still lost in the older academics، زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا، علم کہاں سے کہاں چلا گیا، مگر ہم میں اب بھی فخر الدین رازی پسند آ رہا۔ The thing is کہ they are no more valid۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا، حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج تو تم لوگ زندہ ہو، ہم قرآن کی تفسیر جب جاننے جاتے ہیں تو ہم تم سے پوچھ لیتے ہیں زمانے آخر میں کیا ہوگا، جب تم لوگ نہیں ہوگے تو ہم قرآن کی کس سے تفسیر پوچھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا القرآن یفسرہ الزمان، ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتا۔ خاتون حضرات، غور تو فرمائیے، اگر آج ہم بیٹھے ہوئے قدیم تفاسیر پر ریلائی کریں گے جو اگر ہمیں ایک پراپر انفارمیشن نہیں، نہ قرآن میں نقص آیا نہ حدیث میں نقص آیا، کسی چیز میں نہیں آیا، مگر جس چیز کو لے کے اگر آپ دیکھیں گے ریپیٹیٹیو سرکلز جو ہیں، کیا اگر ہود بھائی کے کہنے سے اسلام میں سائنسدان ختم ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ابن حیان سائنسدان نہیں تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے یوسف الخوارزمی ابن حزم سائنسدان نہیں تھے؟ بٹ فار اے ویری لانگ ٹائم جب فتوحات نے مسلمانوں کی علمی ریسرچز کو تباہ کر دیا، جب میں 1300 سال حکمران رہوں گا دنیا کا تو مجھے خیال تو آئے گا نا کہ فتح میری مقدر ہے۔ واحد بدقسمتی جس نے مسلمان کو علم سے ناآشنا کیا وہ اس کی مسلسل فتوحات، ایک کے بعد بادشاہ بدلتے رہے مگر اسلام بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا، کبھی اسپین میں گیا، کبھی سنکیانگ کی وادیوں میں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان 3 جرنیل مسلمان کے امیر طریف بن مالک لخمی جو ہے 4 مرتبہ البرانس کو عبور کر کے فرانس پہ چڑھا ہوا تھا، قتیبہ بن مسلم باہلی چین میں گھسا ہوا تھا،
محمد ابن قاسم جو ہے یہ ہندوستان کو روند رہا تھا. اینڈ دین کنٹینیوسلی چلتے چلتے ایک وہ وقت آیا کہ 16ویں صدی میں دنیا پہ صرف 3 ہی بڑے بادشاہ تھے اور تینوں مسلمان تھے. ہندوستان پہ جلال الدین محمد اکبر اعظم کہلاتا تھا, ایران میں سلطان عباس صفوی اعظم کہلاتا تھا, اور ایشیا مائنر میں سلطان سلیمان ذیشان دی میگنیفیسنٹ کہلاتا. ایسا تو کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں تھا, اور یہ 1700 تک آپ کے غلبے تھے. مگر اس کا ایک بڑا غلط نتیجہ نکلا, مسلمان علم سے بیگانہ ہو گئے. انہوں نے یہ سمجھ کے کہ اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, جیسے ابھی امریکن کانسیپٹس ہیں یا دوسرے کانسیپٹس ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, اب ہمیں کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا, انہوں نے ایک بہت بڑی کوتاہی کی. وہ شمع جو کانسٹینٹی نوپل اور کارڈوا سے جو لندن میں پہنچی, جو فرانس میں پہنچی, جب الغزالی فرانس میں پہنچا, جب ابن رشد پہنچا, تو وہاں 2 موومنٹ شروع ہو گئی, رینیسانس کی اور ریفارمیشن کی, تحریک احیاء علوم اور تحریک احیاء مذہب کے. وہ تحقیق و جستجو میں لگ گئے اور ہم تکبرات ذات میں کھو گئے. ہم نے رخ پھیرا اور چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر میں الجھتے الجھتے ہم نے ایک لارجر آئیڈینٹی کو فراموش کر دیا. Nobody was proud of being a Muslim. Everybody was proud of being some classman, some schoolman. جب اس طرح ہم نے اپنی ٹاپ پرائیورٹیز کو نگلیکٹ کیا, ہم نے بیسیکلی خدا کی شناخت گم کر دی. We were worshipping a religion without head. ہم تو اس سے نیچے نیچے ان چھوٹے چھوٹے عالموں کے قائد ہو گئے جنہوں نے مذاہب کو اسکولوں کی 4 دیواری سے آگے نہیں جانے دیا. علم و حکمت کے دروازے ہم پہ بند ہو. Why should we be jealous? Why should we be jealous? لین دین ہوتا ہے. اگر 1300 برس ہم نے دیا علم اور آج اگر ہم سے لے رہے ہیں تو انفیریورٹی تو نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کچھ میڈیکل ریسرچز کیے ہیں تو انفیریورٹی نہیں ہونی چاہیے. آج بھی آپ مجھے بتا دیں, سب سے بڑی میڈیکل ایتھکس تو یہی ہے کہ اس علم کے بارے میں کچھ تحقیق و جستجو کرتے رہنا. ایسے جاں سپار یعنی ڈاکٹرز پیدا ہوں, ریسرچ اسکالرز پیدا ہوں کہ جو کم از کم کسی ٹاپ لیول پہ امراض کی جستجو میں رہیں, فکر میں رہیں, اذیت انسان کو کم کرنے کی جستجو میں رہیں, اور اپنے دن رات کی محنتیں کسی ایک مرض کی شناخت میں اور اس کے علاج میں لگائیں. How many research laboratories are doing this job in Pakistan? میں نے تو بڑی مشکل سے کسی اگر نام کم سنتا ہوں کہ کسی پاکستان کے بھی ایک نمائندہ کسی ڈاکٹر نے یا کسی ریسرچ والے نے کسی بیماری کا کوئی حل نکال لیا. Why does it happen? You wouldn't blame the money for that. اس لیے نہیں کہ امریکہ میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کو پیسے دیتی ہیں. کسی بھی بڑی ایجاد کے پیچھے اس قسم کی کوئی دولت نہیں آئی. لوگوں نے پتہ نہیں کس حال میں محنت کی, مشقت کی, اور وہی لوگ جو تھے جنہوں نے یہ محنت مشقت کی وہ آخر اس سمندر علم سے اپنے موتی لے کے ابھرے. یہ تو بڑے بہانے ہیں کہ جی فلاں شخص نہیں دے رہا, فلاں نہیں دے رہا. ایک ڈیڈیکیشن والے انسان کو شاید کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اللہ کی محبت, مہربانی اور مروت کے, اور اس کی محنت کا صلہ اسے مل کے ہر صورت رہتا ہے. کوئی نہ کوئی سبب بن جاتے ہیں. مگر افسوس ہم تو دینے والے تھے, جیسے اقبال نے شکوہ کیا, مگر کوئی لینے والا ہی نہیں تھا, کوئی ایسا ڈیڈیکیشن نہیں تھا. پروفیشنل انسٹنکٹ اتنا ظالمانہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہی وہ واقعہ میں نے بدقسمتی سے ڈاکٹر جمعہ خان کہا کہ وہ بغیر پیسے کا کام ہی نہیں کرتے. جب ان کا اپنا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کے آیا تو بھی انہوں نے وہی پالیسی رکھی. He lost his son and he lost his mind also later. یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر ہم اتنی زیادہ یہ کیوں وجہ ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ it's because بر صغیر میں ہر بندہ کسی نہ کسی انفیریورٹی سے منسلک ہے.
کوئی نہ کوئی انفیریارٹی اس کے اندر موجود ہے. ہمارے تکبرات کیا پیسے سے بلند ہوتے ہیں؟ ہماری شخصیتیں پیسے سے بلند ہوتی ہیں؟ ہم اپنے اندر یہ اعتماد نہیں رکھتے کہ قوت اور پیسے کے بغیر بھی ہم رسپیکٹیبل ہو سکتے ہیں. یہ اعتماد ہم نہیں رکھ سکتے کہ ہم اپنی کسی ایجاد، کسی محنت، کسی اخلاقی روایت سے بھی معزز ہو سکتے ہیں. And that's a very, very true. The first of the ethical understanding with the people is that they should know کہ جو جوہر ذات ان کے اندر ہے وہ کسی باہر کی ویلیو سے متاثر نہیں ہوتا. Medical education is something else. But there is something very, very important ethically. We call it initiation. We don't call it education. MBBS تو سارے پڑھیں گے، آگے FRCS بھی کریں گے، FCPS بھی کریں گے، یہ ایجوکیشن ہے. But the first thing, very, very important thing is to initiate the student in a system of education. ہمارے پاس یہ انیشیشن سرے سے نہیں ہے. جب کوئی استاد اپنے شاگرد پر نظر ڈالتا ہے تو ایک پل میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کے شاگرد نے کس منزل کو پہنچنا ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. افسوس کہ وہ استاد نہیں رہے جو اپنے شاگردوں کو انیشیٹ کرا سکتے ہیں. ایجوکیشن از اے سیکنڈ اسٹیج آف لرننگ. ڈگریاں لینی سیکنڈ سٹیج ہے. دی فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ یو سی ایتھیکل پوائنٹ ان میڈیکل ایجوکیشن از وی کال اٹ انیشیشن. کہ کسی کو کسی تعلیم میں آغاز دینے کا رجحان بلٹ کرنا کیا ہوتا ہے. آخر ایک استاد وہی استاد ہے جو آخر تک اس پہ نگاہ رکھتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہے. حضرات وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مغرب بہت قریب ہے اور ماشاءاللہ ہو بھی گئی ہے، تو میں درخواست بھی کروں گا ان سے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم بیک انلیس اینڈ انٹل دیر از اے کوسچن آنسر سیشن. تو میں اسی لیے پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اتنے سارے ٹائم میں تو صرف عقل کی داڑھی گرم ہوتی ہے. تو I hope so inshallah ta'ala we hope to see each other again. جی جی صبح رات بہت گہری ہو جائے گی اور مسافرت طویل ہو جائے گی. وہ ویسے میرا اس میں کوئی قصور نہیں. I could have got half an hour more, مگر میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے زیادہ اذیت گفتگو سے بچا لیا. تو انشاءاللہ آپ اگر آپ 10 منٹ کے بعد پڑھ لیتے ہیں یا جی جی جی. تو the most important thing for us is to یہ نہیں ہے. میں ابھی سن رہا تھا کہ یہ کرسچن کا یہ نظریہ، مسلم کا یہ، بلا سائنس کو کیا غرض ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو چیز سائنسز میں بھی مذہب میں نہیں ہوئی ہے، مذہب میں بدقسمتی لیٹس گو ٹو اے لٹل ڈفرینشیل جو ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کتنا بیسیکلی کتنا اختلاف ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کرسچن جو بہت بڑے صاحب شفا سینٹس ہو گزرے ہیں وہ عموماً مراقبہ تسلیب سے گزرتے ہیں. مراقبہ تسلیب یہ ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں، جیسے سینٹ فرانسس آف اسیسی ہے، سانتا ماریا وغیرہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر اذیت عیسوی کو مسلط کیا اور 40 دن انہوں نے مراقباتی کسب کیا. اور جب وہ نکلے تو ان کے بدن پہ کوڑوں کے نشان تھے، ان کی گردنوں پہ بھی نشان تھے تسلیب کے. تو ہم خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پرومیننٹ عنصر ان کی زندگی کا ہے، ایک غیر معمولی قوت شفا سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جبریل امی کی معیت کی وجہ سے عطا کی، جیسے قرآن کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. مگر یہاں ایک بڑا عجیب سا پرابلم ہمیں درپیش ہوتا ہے. دیٹس ون آف دی میجر موسٹ ڈفرنس جو پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایک پورے کا پورا عقیدہ جو ہے تسلیب پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں دوسرا مذہب اسے ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے. ایک پورے کا پورا عقیدہ جو تسلیب پہ کھڑا ہوتا ہے، آنے والا مذہب کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. دی فیکٹ از کہ ہی واز نیور ہینگ، ہی واز نیور کلڈ ایٹ دی کراس. اور وہ قرآن یہ کہتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ،
نہ اسے قتل کیا گیا، نہ اسے صلیب دی گئی، وما قاتلوہ یقیناً، اور تو یہ سن رکھو کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب دی گئی، بلکہ وہ آسمانوں کو اٹھا لیے گئے اور ان کی شباہت ڈال دی گئی ان کے ایک ساتھی پہ، جس کو لیٹر آن انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا۔ سو اتنے میجر ڈفرینسز کے بعد ہم ان پیغمبری کو نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر نہ مانیں۔ مسلمان نہیں رہ سکتا اگر حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہ کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کا کوئی بھی جو میڈیکل ایتھکس ہوگی وہ دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایتھکس پیغمبروں سے نہیں ایشو ہو رہی، پیغمبر نہیں ایشو کر رہے اس کو۔ 10 کمانڈمنٹس جو ہے موسیٰ نہیں دے رہے، عیسیٰ نہیں دے رہے، محمد رسول اللہ نہیں دے رہے۔ جہاں سے ایشو ہو رہا ہے قانون، آدم کے بیٹوں سے قانون ایشو ہو رہا ہے، اور پہلا قانون جو قرآن میں درج ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا نسل انسان کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے نسل انسان کی جان بچائی۔ تو لیٹس ریفارم آور کانسیپٹ آف دا میڈیکل ایتھکس۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیکل ایتھکس کے 2 رخ ہیں، سیکولر اینڈ ریلیجس، اور تمام میڈیکل ایتھکس جو ریلیجس رخ سے پاتا ہے وہ اللہ کے قوانین کے تابع ہوگا، اور خدا وہ چاہے یہود کے ہوں چاہے عیسائیت کے ہوں۔ تھینک گاڈ کہ کم از کم ان مسائل پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ میدان جنگ اور کچھ بنتا رہا، کروسیڈز بنتی رہیں، آپس میں اختلافات ہوتے رہے، بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، مگر اس میڈیکل ایتھکس پہ ریلیجن آپس میں نہیں جھگڑے، اس میں سے لینا دینا کسی نے نہیں تھا۔ اٹ واز ٹوٹلی سیکریفیشل۔ نو ڈاؤٹ جس طرح کرسچنز نے اپنے زمانے میں اور غریب غربا جیسے کہ چیریٹی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اس قوم میں یہ خصائص موجود ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بڑی کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا بھی یہی بنیادی وصف ہونا چاہیے تھا کہ ان میں بھائی چارے اور مواخات کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اگر ایمان ایک جیسا ہوتا جیسے اصحاب میں تھا تو یقین کرو رب کعبہ کی قسم ہے کہ قرآن کی یہ آیت پیدا ہوتی اور ضرور مؤثر ہوتی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ تمام مسلمان ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر شدید محبت کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے خاتون حضرات۔ مسلمانوں کے اختلافات اور ان کے جو تحفظات ہیں جملہ کمیونٹیز کی یہ شو کرتے ہیں کہ مسلمان اس قسم کے نہیں ہیں، یہ وہ صاحب ایمان، میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ کدھر ہمیں، اگر ہم ایمان والے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ تمام گروہوں تمام فکری تصورات میں مسلمان ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے جو مومنین ہیں وہ کسی چیز پہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ خادم حضرات، اگر آپ غور کریں قرآن کے وعدوں پر، مجھے کبھی لگتا ہے ہم قرآن کے کسی وعدے پہ اعتبار نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا میں کوئی لفظی تغیرات کا شکار نہیں، بٹ آنیسٹلی آئی تھنک وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، اس لیے کہ ہمارا خدا ایک ایسا خدا ہے جو ہمارے اندر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو سنا رہا ہوں، کسی نے کی ویسے کسی ویسٹرن نے تھی، it is changed by midway، تھوڑا سا اس میں نے تغیر کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ it is very strange that only 20% of Islamic law is based on the Quran and rest of the 80% is based on hadith، کہ پورا اسلامک لا کا صرف 20% حصہ جو ہے وہ قرآن پہ مشتمل ہے، اور 80% حصہ قرآن کا اسلامک لا کا شریعہ کا حدیث پہ مبنی۔ خاتون حضرات، ایک اور بھی علم ہے جو ٹوٹلی لاس میں جا رہا ہے۔ 20% خارجی زندگی کے قوانین ہیں،
اسلام میں صرف 20%. اگر ان کو میں شارٹ کروں ایک نماز ہے روزہ ہے دیٹس آل. مگر 20% اسلامک لا جو ہے وہ نیات اور باطن پہ ہے. اور ہمارے پاس باطن کا کتنا علم موجود ہے یہ ہم سب کو اکیلے سوچنا پڑے گا کہ ڈو وی ہیو دیٹ. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس جواب دہی کے لیے کوئی سینٹرسٹی رکھتے ہیں, کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے. اٹس ناٹ اے کوشچن آف بینگ. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ بٹانے والا کوئی, مجھے کرسچن سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے جیو سے بھی کوئی اختلاف. اگر بدترین مجھے انٹلیکچولی اختلاف ہے تو شاید کسی ہندو سے ہوتا ہے. میں انٹلیکٹ اختلاف ہے تو شاید کسی ہندو سے ہوتا ہے. میں انٹلیکٹ کا شاید یہ زوال برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو پتھر کے, مجھے ابراہیم کی بات یاد آتی ہے کہ اگر یہ اتنے معزز اور بزرگ ہوتے, اگر اتنے شاندار ہوتے تو اپنے منہ سے مکھی تو ہٹا لیتے. تو جب یہ زوال علم و عرفان دیکھا جاتا ہے, اس کے باوجود کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہندو اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کے گلے پڑ جاؤ گے, جب آپ کے اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اگر دین میں جبر نہیں ہے تو کتنی عظیم ٹالرنس کی خبر آپ کو اپنا ریلیجن دیتا ہے. کیا اس ٹالرنس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ مرض کی نوعیتیں اور مریض کی قومیتیں گنیں گے؟ اگر آپ ڈاکٹر ہو, اگر آپ معالج ہو, تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ایثار اور اخلاص جو ہیں ڈاکٹر صاحبان کے بنیادی میڈیکل ایتھکس کے 2 بنیادی اصول ہیں جو کسی بھی مذہب سے بالا تر ہیں. کسی بھی اخلاقی ضابطے میں یہ 2 چیز, چاہے وہ سیکولر ہے یا ریلیجس ہے, ایز آئی ٹولڈ یو, سائنسز آر ناٹ مورل اینڈ ناٹ امورل. مگر تمام سائنسز میں صرف میڈیکل ایک سائنس ہے جس کا دوسرا پرت کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے, اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہ کسی منفی انداز میں استعمال ہو. ایٹم ہے, الیکٹریسٹی ہے, دنیا کی ہر وہ سائنس اس میں کہیں نہ کہیں نقص موجود ہے, سوائے میڈیکل سائنس کے کہ اس کی دوسری کوئی سائڈ نہیں. حاضرین حضرات, میں ہسپتال سے گزر رہا تھا, میں نے ایک مریض کو کراہتے ہوئے دیکھا. اس کی کراہیں بڑی دردناک تھیں. It touched my heart, rather ate up my heart. تو میں نے ڈاکٹر صاحبان بہت سارے بیٹھے, CMS میں تھے, میرے دوست ہی تھے. تو میں نے کہا بابا نہ تم مرض دیتے ہو نہ تم شفا دیتے ہو, نہ تم زندگی دیتے ہو نہ تم موت دیتے ہو, مگر یار اس کا درد تو کم کر سکتے ہو. میرا خیال ہے کہ تمام میڈیکل سائنسز جو ہیں اذیت انسان کی کمی کے لیے. اب اگر یہ آپ سمجھو کہ اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں, بڑا مقصد تمام میڈیکل سائنسز کا ایک بہت بڑی ایتھکس ہے. مگر کیا کوئی خدا تک پہنچنا پسند کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں میں کھانے میں بڑا ٹائم ضائع کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس جد و جہد میں میرے دن اور رات نکلتے ہیں. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں اے پروردگار عالم, کوئی ایسی میڈیکل چیز پیدا ہو جائے کہ میری توانائی کا لیول نہ گرے اور مجھے بھاگنا دوڑنا نہ پڑے. میں بازار سے 2 گولیاں لاؤں جیسے وہ ایسٹروناٹ لاتے ہیں اور سارا وقت میں اپنے پروردگار کو مخصوص کر سکوں. میرا خیال یہ ہے کہ destined end of the medical sciences is to reduce the physical dependencies to the extent that a man is capable of moving on to God without any physical restrictions. مگر یہ کون اچیو کرے گا, کب اچیو کرے گا؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اینڈ خاتون حضرات, پھر وہی مسئلہ درپیش ہے, زمان و مکان ہمارے اندر حائل ہیں. اور I'm sorry and I should have بہت ساری باتیں میں آپ سے کرتا, مگر مختصراً اگر آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہو تاکہ ہم اس سے وائنڈ اپ کر لیں. پروفیسر صاحب, ہمارے جو ملکی اور علاقائی حالات ہیں پچھلے 30 سال سے ہم تقریباً حالت جنگ میں ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ دی فرسٹ کیجویلٹی آف وار از مورالٹی. آپ کے خیال میں یہ جو جنگ جو 78-79 سے افغانستان اور صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں لڑی جا رہی ہے, کیا اس کے ہمارے اخلاقیات, ہماری قومی اخلاقیات کے اوپر کچھ مثبت یا منفی اثرات؟ جی صاحب, بات یہ ہے, میرے پاس جو پاکستان کا نقشہ ہے وہ بڑا ڈفرینس ہے.
میرے پاس جو نقشہ ہے وہ میں آج کی انفارمیشن پہ اعتبار نہیں کرتا. میرے خیال میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے جو ہمیں مستند ترین انفارمیشن ملی ہے میں اسی کے مطابق اپنے ملک کو اسیس کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا امورل دور ختم ہونے کو ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے. And within 3 to 6 months, I'm not talking of a too long a time, from 3 to 6 months suddenly you will see جیسے کوئی بہت بڑا جہاز اپنی کروٹ بدلتا ہے, آپ کو لگے گا کہ پاکستان کروٹ بدل رہا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فسادات ختم ہو جائیں گے. مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں, جہاں کسی چیز کے بہت برے پہلو ہوتے ہیں وہاں ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے. We are very sluggish people, you know. We are born sluggish people. اب اتنی دیر سے بہت سارے فتن ہمارے اندر موجود تھے. آپ جن دھماکوں کا برا مناتے ہو میں سمجھتا ہوں یہ آگہی ہے. وہ میں نے آگے پہلے ایک سینٹنس کوٹ کیا اور وہ سینٹنس بڑا ایک دلچسپ سینٹنس ہے کہ سیلف کانشسنس آلموسٹ اس لیے ڈیتھ کانشسنس ہے, کہ جب تک یہ ڈیتھ کانشسنس نہیں آئی ہمیں کیا پتا تھا کہ اول و آخر ہمارے ملک میں کتنے سارے ایسے ناسور ہیں. کینسر جب بالکل ریڑھ کی ہڈی تک آ جائے تو پھر تو بچتا ہی نہ بندہ. مگر ان دھماکوں سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے لوگ کتنے ناراض ہیں, کتنے مایوس ہیں, کتنی جلدی دوسروں کے بس میں آ جاتے ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ within 2-3 months you will find this country a little more peaceful. Then we move on to the areas. بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوپر سوچنے والا کوئی نہیں تھا. بہت عرصے سے پاکستان کے کسی حکمران نے اپنی ذاتیات سے آگے کچھ نہیں سوچا. And now I feel کہ at least someone is thinking up there. And someone is thinking up there and you know کہ جب کوئی بندہ سوچنا شروع کر دے اور اس کی وفا غیر متزلزل اور اس کا ایمان درست ہو تو پھر اس ملک کا انجام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کہ حمادی میں حضرت نائم بن حماد کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور گرامی مرتبت نے فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کے رؤسا اور عمراء کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. اور یہ بالکل واضح بالکل کلیئر سمبل جو ہے وہ پاکستان کا اور کسی اسلامی مملکت کا نہیں ہے. اب اس میں دیکھیے کہ جو کچھ بھی وی ور بورن ایٹ اے ویری کرٹیکل ٹائم. خدا کی حکمت کے تحت یہ ملک بنا ہے, پیدا ہوا ہے. اس کو لوگوں نے نہیں بنایا, اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. ایک طرف اگر دجال عصر پیدا ہو رہا تھا مڈل ایسٹ میں تو عین اس کے مقابل جو ہے ایک ایسا ملک پیدا ہو رہا تھا. ہاں فرق یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس دجال عصر کی سب نے حمایت کی, سپورٹ کی اسے ملک بنانے میں, تو اس کی سب نے مخالفت کی, اس کو توڑنے کی پوری کوشش کی, اس کو رسوا اور ذلیل رکھنے کی کوشش کی. مگر اگر آپ غور کریں تو عجیب سا اتفاق ہے کہ ایک بھوکا ننگا ملک بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا دجال کا چہرہ. یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پاکستان کیوں اتنا پاورفل ہو گیا. کون ہم میں ایسا تھا جو کلیم کر سکے ہمارے پاس روٹی پڑی تھی, پیسے بڑے تھے, بٹ دی سچویشنز ور کریٹڈ لائک دس کہ ہم ان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے بالکل زندہ اور سلامت ہیں. اینڈ اف یو آئی تھنک بلیو می کہ میں ایک حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, معجزہ ہے, کیونکہ اس میں 3 حصے پورے ہو چکے ہیں, آخری رہتا ہے. اور یہ حضور نے فرمایا کیا ہوئے گا تم لوگوں کا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے اور اس کو فتح کرو گے. پھر فرمایا پھر تم کیا بنے گا تم لوگوں کا جب تم روما کے قصر فتح کرو گے اور رومیوں پہ غالب آؤ گے. فرمایا زمانہ وسطیٰ میں تم پھر ڈھال کے چہرے والے اور چمڑے کے جوتوں والوں پہ غالب آؤ گے. اور پھر فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ دجال کا ساتھ دے گا, ایک ان سے لڑے گا اور شکست کھائے گا, اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. پھر میرا آخری حصہ اٹھے گا وہ اچھے مسلمانوں کا, صاف ستھرے مسلمانوں کا, اور یہ دجال پہ غالب آئیں گے.
میرا خیال یہ ہے کہ ہم آخری حصے تک آ گئے. وی آر جسٹ ان لاسٹ بٹ. لڑنے والے بھی ایک طرف ہو گئے ہیں, ملنے والے بھی ایک طرف ہو گئے ہیں, باقی ہم اور آپ رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے اللہ کرے ہم تھوڑی بہت ٹریننگ تو لے ہی لینی چاہیے. اللہ کرے کہ تھوڑی بہت ہم میں یہ جسارت قلبی بھی آ جائے. بٹ آئی ٹیل یو ون, میں نے زندگی میں کبھی مسلمان کو اتنا گرا ہوا نہیں پایا جتنا آج کل پایا. frankly, not because this is not. پورے 1500 برس سے مسلمانوں کی روایت میں قیدی قتل کرنا بھی نہیں تھا. پورے مسلمان کسی مسلم, ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے ریجینالڈ کرک کے والی کو قتل کیا, اور قتل کی وجہ بتائی کہ جب اس نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا تو سلطان کی ایک رشتہ دار تھی, اس نے آواز دی واہ محمدہ. اس نے پکار کے کہا کہ واہ محمدہ, کہ یا محمد ہماری مدد کو آؤ. تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ تم محمد کو بلا رہی ہو, آج تو تمہارا خدا بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. جب یہ بات سلطان صلاح الدین تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس بدبخت کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اور جب وادی ہٹین کی بیٹل کے بعد سارے قیدی آئے تو ریجینال بھی آیا, تو بالڈون نے پانی مانگا, سلطان نے دیا. اس نے پانی اس ریجینال کو دیا تو سلطان نے کہا میں نے نہیں دیا اس کو. پھر وہ اٹھا, اس نے تلوار ماری, سارے بادشاہ ڈر گئے. بڑا مشہور جملہ پھر سلطان نے بولا, کنگز ڈو ناٹ کل کنگز. تو پھر اس نے کہا اس کی وجہ جو قتل کی یہ نہیں تھی کہ میں اپنے قیدیوں کو قتل کرتا ہوں, اس کے قتل کی قسم میں نے اس کی گستاخی رسول کی وجہ سے کھائی تھی. اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ نا, ہم سے یہ جو مسلمانوں کے تو طور طریقے نہیں رہے. سب سے پہلی ایتھکس کس نے دی ہے؟ جنگ کی, مدد کی, زخمیوں کی. کیا وہ ایتھکس آج کے زمانے پہ آپ رکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس ایتھکس پہ عمل کر رہا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا بچوں کو نہیں مارنا جنگ میں, یہ کہ امن کی نشانی. عورتوں کو نہیں مارنا جنگ میں, بوڑھوں کو نہیں مارنا جنگ میں, اس کو درخت کو نہیں کاٹنا جو پھل والا ہو, سایہ دار شجر کو نہیں کاٹنا, مسافروں کو کہ ہم نے تنگ نہیں کرنا ہے, صرف وہ شخص جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے اس کو قتل کرنا ہے. امیجن کہ اس بربریت اور وحشت کے زمانے میں اگر وہ اسلام نہیں ہوگا تو پھر لوگ اسی طرح بگڑیں گے نا. اگر آپ کے کانڈکٹس جو ہیں اسلامک نہیں ہوں گے, آپ کے نیچرل نہیں ہوں گے, معتدل نہیں ہوں گے, کیا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو مار کے میرے پاس آؤ؟ وہ تو صاف ستھری بات کرتا ہے, اللہ تو صاف ستھری بات کرتا ہے. ایون فار ریٹیلیشن اینڈ ریئیکشن. میں آپ کو ایک بات یاد کراتا ہوں کہ جب کرسچنز نے مسجد عمر پہ قبضہ کیا تھا, لین پول اپنی ہسٹری میں لکھتا ہے کہ 80,000 مسلمان مسجد عمر میں قتل کیے گئے تھے, اور اتنا خون بہا تھا کہ ان کے گھوڑوں کے سموں تک مسلمانوں کی باڈیز کا خون آیا تھا. لیٹر آن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا اور اس نے دیکھا تو اس نے امان دی سب کو. ایک بڑھیا اس کے پاس آئی, اس نے کہا سلطان میری موت کا حکم دے. تو بڑا حیران ہوا, نے کہا بڑھیا تجھے تو میں چھوڑ رہا ہوں, تجھے موت کا حکم؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا تھا, اس کو تم نے گرفتار کر لیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں جزیہ کے اپنے لیے اور اس بیٹے کے لیے, تو سلطان میں بیٹے کے بغیر زندہ رہ کے کیا کروں, تو مجھے بھی قتل کا حکم ہے. سلطان رو پڑا, اس نے اسے بھی دیا, اس قیدیوں کو حکم دیا کہ میں اتنے 1000 قیدیوں کا فدیہ اپنی جیب سے دوں گا. جب یہ دیکھا تو اس کے سارے حکمران ساتھیوں نے بھی سب کے فدیے واپس کر دیے. اسلام تو کچھ اس قسم کا ہے, اس قسم کا تو نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو کال somebody a Muslim؟ کیا اپنے تصور اسلام سے اب سب قائم ہیں؟ کیا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے, ہمارا کوئی رسول نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کانڈکٹ شو نہیں کیا کہ ہم اپنے تصورات اسلام لے کے زمین پہ سر بلند ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول کا قول مبارک ہے کہ میری امت کا تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالی العزیز دجال پہ غالب آئے. ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو پتا ہو کہ تیسرے حصے نے غالب آنا ہے
تو دوسرا اور پہلا کیوں ٹرائی کر رہے ہیں؟ تو آپ خود ہی بتاؤ. جب پتا ہے دوسرے کو کہ میں نے نہیں جیتنا, مجھ پہ تو پڑی ہوئی ہے شامت اعمال کی, میری اپنی حرکات کی وجہ سے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. تو جب ان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہ کیا بیٹھے, انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا, نہ خدا کو سمجھا ہوتا ہے نہ رسول کو سمجھا ہوتا. وما علینا الا البلاغ. Any other question please? ساری انفارچونیٹ ایٹماسفیئر جس کا آپ نے عطا کیا ہے سر, اس میں انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ پریشان بھی ہے, اور اس کی ٹیمپرامنٹ پہ, اس کی کنڈکٹ پہ, بیہیویئر پہ, مورالٹی پہ بڑے نیگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں. آپ چونکہ اہل علم بھی ہیں, باعمل بھی ہیں, اور آپ میں تھوڑی سی جو ہے نا دیوار کے اس پار دیکھنے کی بھی اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی. ہم سب کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتائیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر کے کلیکٹیو ویلبینگ کی طرف ہم چلیں. دیکھو, جو نسخہ کیمیا آپ کی عمر میں نے ڈھونڈا تھا نا, اسی نے مجھے خوش مزاج رکھا ہوا. You know, when I was young, I used to think always کہ what is my sense of life priorities. میں نے ہمیشہ یہ سوچا, میں نے 5 ہیڈ سامنے رکھ لیے. کیا میں نے عزت کے لیے زندگی گزارنی ہے, مال کے لیے گزارنی ہے, کسی محبت کے دستور کے لیے گزارنی ہے, کیا میں نے کس چیز کے لیے زندگی. مجھے اتفاق کی بات, کچھ زیادہ پڑھائی لکھائی کی وجہ سے مجھے اس سارے پرپزز میں جان نہیں نظر آئی. Then I met my first question. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں خدا کو ماننا نہیں چاہتا تھا. Honestly, I didn't want to believe him. میں کیوں نہیں ماننا چاہتا تھا؟ میرا کوئی اور احساس تھا. میرا خیال تھا کہ خدا کو مان کر میری زندگی کی آزادی سلب ہو جائے. میرا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے اس کو مان لیا تو میں قیدی ہو جاؤں گا. مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ whether he is there or he is not there. Because if he was there, I wasn't free. And if he was not there, I was free. تو مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا. مجھے کیا پرواہ تھی؟ اب مجھے بتاؤ, ایک جنرل سا سوال کروں گا, خدا نہ ہو تو میرے لیے کیا قانون لائے ہوئے ہیں؟ مجھے پھر قانون کو دھوکہ ہی دینا ہے نا, چاہے وہ ملکی ہو, چاہے کسٹم کا ہو, چاہے میں تو صرف دھوکہ دینے کی مشق کرنی ہے. میں بڑی سکسیسفلی سارے دھوکے دے کے نکل جاتا. سو آئی ہیڈ ٹو ٹرسٹ یو سی ون تھنگ, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عقل کے ذریعے کوئی دلیل رکھی ہے تو یقیناً ہر زمانے میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. ہم نہیں اسے ڈیفینڈ کر سکتے. ہی مسٹ ہیو لیفٹ سم آرگومنٹ اباؤٹ ہمسیلف which was infallible. تو میں اس کی تلاش میں لگ پڑا, بیکاز آئی واز بیسیکلی ایک سائنٹیفک. میں آپ کو مذاقاً بتاؤں کہ جب میں امریکہ میں گیا تو مجھے وہ ایک پروفیسر تھے, مارٹن شیس, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف دی آسٹن یونیورسٹی. تو ہی آسکڈ می اے کویسچن کہ ہاؤ ڈیڈ یو اپروچ گاڈ. تو میں نے چھوٹا سا سینوپسس سے بنایا, چھوٹا سا. تو وہ اس کو میں نے دیا, میں نے کہا دس از دا وے آئی کنڈکٹڈ مائی ریسرچ آن دی کانسیپٹ آف گاڈ. تو مجھے کہتا ہے دس از دا وے وی اپروچ کوانٹم اینڈ ریلیٹیوٹی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے اسے کو اندھے باروں کی طرح نہیں پرسو کیا. میں نے بھی انتہائی سائنٹیفک انداز میں اپنے اس کانسیپٹ کو پرسو کیا. فائنلی I must tell you, میرے پاس جب کوئی دلیل شک کی نہیں رہی, اعتراض کی نہیں رہی, اور کوئی گمان ایسا نہیں تھا جو ٹوٹ نہ گیا, اور صرف سچ باقی رہ گیا, تو میں غش کھا گیا ڈر کے مارے. آپ کا سنا فیتھ اور ہوتا ہے, اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ہے تو پھر آپ مارے گئے. میں 3 دن بے ہوش رہا, میرا نروس ڈس آرڈر ہو گیا. بالآخر میں اٹھا, یار اب اس سے بچنا تو مشکل ہے, چلو پھر آگے کیا کریں. ماننے کے باوجود ایک رستہ باقی تھا, یا تو اس کی ہمسائیگی ڈھونڈی جائے یا روح فرار اختیار کیا جائے. تو میرے خیال میں بہتر یہ تھا کہ یہ مزید حماقت ہوگی بھاگنا جو ہے. اس لیے میں نے کہا چلو یا ساتھ چلنے کی کوشش. کیا بتا, کریم ہے, رحیم ہے, کوئی اپنی نوازشات عالیہ سے بندگان مساکین کو بھی نواز دے. So then I loved him. I always have loved him. He was my top priority. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے سوال کیا گیا, مجھ سے پروفیسر نے سوال کیا کہ we searched God
for 14 years. Why didn't we find him? How is it that you found him? تو میں نے اسے جواب میں کہا کہ God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. جو چیز اس کے لیے بنی ہے اس کو دو. خدا نے انسانی دماغ کو اپنے لیے تخلیق کیا ہے. اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ یہ امانت جو میں نے پہاڑوں سب چیزوں کو دی کسی نے نہیں اٹھائی. فَأَبَيْنَا اور سب لوگوں نے اس سے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اس سے بھاگتے تھے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس غیر معقول نے اٹھا لیا. انسان نے لپک کے اٹھا لیا. فوائد دیکھے نقصان نہیں دیکھے. اللہ نے اس پہ ایک ججمنٹ دی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ ظالم اور جاہل نکلا. خواتین و حضرات یہ ظالم و جاہل وہ لفظ نہیں ہے جو آپ کے تصور میں ہے. It only means the man underestimated the job and overestimated himself. اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کریں اپنے آپ کو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, جہالت کیا ہوگی کہ اپنے جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جائیں. خدا کو پہچاننا, ماننا, جاننا یہ جاب تھا. پوری عقل یہ جاب تھا. پوری عقل اور زندگی اس کے لیے تھی, مگر انسان نے اسے بڑا آسان سمجھا. اینڈ واٹ ہیپنڈ آج 5.5 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں خدا کو نہیں مانتے. ڈز ہی کیئر؟ ہی ڈزنٹ کیئر. اس کی تو اتنی کم کیئر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ ان پہ قربان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہیں رہے گا. زمین کا تو معیار یہ ہے لیبارٹری کا کہ اس پورے کیمپ سے اگر ایک بندہ بھی اللہ کو مل جائے نا 7-8 اربوں میں سے ایک بندہ مل جائے نا کہ اللہ کہ یار یہ بھی فنکشنل ہے, ٹھیک ہے چلے گا, تو وہ اس کے لیے بھی زندگی بڑھا دیتا. اس کے لیے بھی میں آپ کو اندازہ نہیں آپ کر سکتے کہ کتنا وسیع علوم کی شاخیں قرآن میں موجود, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. Who can imagine the Prophet's knowledge? Who can imagine the Prophet's knowledge? ایک چھوٹی سی, اگر آپ سائنسدان ہو نا, اگر آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ جو ہے آقا و رسول کی ہم سے سنبھالی نہیں جاتی. کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ خدا کائنات تخلیق کرنے سے پہلے کیا کر رہا تھا, کہ جب ابھی ستارے وغیرہ کچھ نہیں بنے تھے. فرمایا کان فی امائن کہ وہ بادلوں میں تھا. کان فی امائن وہ بادلوں میں تھا, اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی, اس کے تلے بھی ہوائیں تھی. Go and see what sciences have the origin of the universe کے بارے میں کیا کہتی ہیں. آپ جائیں اور دیکھیں کہ تمام سائنسز کیا کہتی ہیں اوریجن آف یونیورس کے بارے. کیا ایک لفظ کا بھی تغیر ہے اس اسٹیٹمنٹ میں اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو بڑے سے بڑے سائنسدان دے رہے ہیں کہ شروع میں بگ بینگ کے فوراً بعد ہیوج کلاؤڈز کا ایک طوفان تھا جو کائنات کو میں سالیڈیفیکیشن کے بعد ستارے بن رہا تھا. کان فی امائن تحتہ ہوا کما فوقہ ہوا, نیچے بھی ہوا تھی اوپر بھی ہوا تھی. وہ پاسبلٹیز آپ کے پروفٹ اور قرآن وہ پاسبلٹیز دیتا ہے جو شاید اگلے سینکڑوں برسوں تک سائنس نہیں دے سکتی. مگر یہ کون سا قرآن آپ پڑھ رہے ہو؟ آپ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ دیکھنا تو یہ ہے, یہ جو سیدھا سادہ سا قرآن نظر آ رہا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, جس کے سادہ ترجمے میں یہ مطالب ہیں, کوئی غیر معمولی ترجمے مطالب نہیں ہے, سادہ ترجمے میں. ایک امریکن آ گیا خاتون حضرات, تو وہ UNO کے ساتھ ہی واز PhD رائٹنگ اے بک آن اسلام اینڈ بیسیکلی وہ اسلام اینڈ سائنس پہ لکھ رہا تھا. تو مجھے اس نے آگے کہا, ایک کرنل دوست کی وجہ سے آگے تو کہتا ہے میں نے ایک کوشچن ہے جو میں الازہر میں کر آیا ہوں, انڈیا میں بھی گیا ہوں, I don't find a satisfactory answer. Can you? میں نے کہا اتنے بڑے عالموں سے ہو آیا ہو تو میری کیا مجال ہے, مگر یہی ہے کہ شاید سوال سمجھ آئے تو کروں. تو مجھے کہنے لگا کہ 18,000 برس جو ہے یہ کائنات کی عمر ہے
اس میں 6000 سال کائنات کی عمر ہے کرسچن تھیولوجی میں، اور جو کرما کا چکر ہے ہندو فلسفی میں وہ 18000 سال کا ہے. تو what is God's concept, what is Islam's concept of the universe؟ تو میں نے کہا یار بھائی بات سنو، یہ میں تو ہزاروں سالوں کے چکر تو نہیں ہے ہمارے پاس، مگر اللہ میاں نے 2 باتیں کہی ہیں، 2 آیات کہی ہیں. ایک آیت میں اس نے کائنات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کیسے بنائی ہے، اور ایک آیت میں اس نے زندگی کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کیسے بنائی ہے. دونوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو میں نے اسے آیات سنی کہ میں نے لفظی ترجمہ، honestly I don't have to believe in any explanation. I just told in لفظی ترجمہ کہ اولم یر الذین کفروا how dare you deny me ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. In the beginning heavens and earth all were one mass, then I forcibly tore them apart. میں نے اسے وہ اچانک اچھلا اور کہنے لگا oh God, this is Big Bang. میں کہوں گا مگر دوسری بھی سن لو. تو کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور میں نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، تم لوگ کب مانتے ہو ان باتوں کو؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ 2 آیات قرآن میں 2 سبجیکٹ اللہ نے ختم کیے. ایک آغاز کائنات کا سبجیکٹ ختم کیا اور کہا کہ شروع میں تمام کائنات heavens and earth were one mass, then I forcibly tore them apart. تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بگ بینگ ہے، یہ تو بگ بینگ ہے. میں نے کہا ہاں بگ بینگ ضرور ہے، مگر اگر ہمارے علماء اسلام کہا دو تو ان کو نہیں پتہ لگے کبھی یہ بگ بینگ ہے کہ وجہ یہ کہ ان کے پاس کو ریلیٹیو سائنسز نہیں ہیں. انہوں نے خیال کیا ہے سائنسز کو حریف جانتے ہوئے، دشمن سمجھتے ہوئے انہوں نے نیگیٹ کر دیا ہے دنیاوی انڈرسٹینڈنگ کو. جیسے ابھی ایک معزز دوست نے ایک پڑھا تھا، ایک آیت قرآن پڑھی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل جو مجھے یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میرے بہترین بہت پیارے بندے وہ ہیں کہ جو بیٹھے کھڑے اٹھتے ہوئے مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. There is no inferiority. یہ لین دین ہے، علم ہمیشہ لین دین ہوتا ہے. یہ کیا کلچر ہے، کمال کی بات ہے. اتنے سارے مسلمان دانشور جاتے ہیں یورپی درسگاہوں میں، بھائی کو پڑھ لکھ کے آؤ نا. ہم تو کہتے ہیں پڑھ لکھ کے آؤ، پڑھنے لکھنے کی بجائے وہ تو ان کے کوریڈور کلچر سے متاثر ہو کے آ جاتے ہیں. یہاں اگر اختلافات موجود ہیں یا قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، بس سوال یہ ہے اگر میں سائنسدان نہیں ہوں خواتین و حضرات، تو میری سائنس پہ اوپینین کیسی رہے گی، کیسی رہے گی؟ Why should I opine؟ مجھے کیا، میں ایٹم کے ذرات پہ کیوں، چاہے مجھے ان کے نام پتا ہوں تو میں کیوں ان پہ تشریح اور وضاحت کرتا پھر؟ I'm not a specialist. How far I'm in say چلو جی اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے، آپ کو فزکس میں مہارت ہے، کیمسٹری میں، تو آپ ان کی بات کرو. افسوس تو یہ ہے کہ ان دانا و بینا لوگوں کے نام کسی کتاب علم پہ درج نہیں ہوتے، مگر مذہب ہے تو ایسے گفتگو ہو رہی ہے جیسے شاید انہوں نے وہاں پی ایچ ڈی فزکس کی بجائے کو دین پہ اعتراضات کی ہوئی ہے. This is the main problem. This is the main problem. اور دوسری طرف میں I'm sorry to say میرا تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اسلام کے صرف 2 ہی دشمن ہیں، ایک سیکولر ایک ملا، بس، اور تو تیسرا ہی کوئی نہیں. تیسرے تو ہم اور آپ ہیں جو اسے بڑے دل سے مانتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے نیچر آف ریلیجس انفارمیشن کا پتہ نہیں ہے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں نا تو میرا سینہ کانپ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار اللہ میاں یہ تو کیا کرتا پھرتا تھا ادھر. ایک چھوٹی سی آیت، اب دیکھو آپ غور کرو، مجھے کیوں زمین و آسمان علیحدہ نظر آتے ہیں جب میں ایک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے برکت والا ہے وہ رب جس نے ہر چیز پہ قدرت حاصل کی ہوئی ہے اور اسی کی ہے سب چیز، مگر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں عجیب سا فیل کرتا ہوں, ویرانی سی محسوس کرتا ہوں. You know why? Because I find out کہ یار میں بلین ایئر سے زندہ چلا آ رہا ہوں, میں نے بلین ایئرز آگے جانا ہے. آپ دیکھو تو اللہ کیا کہتا ہے اس قرآن میں کہ میں نے سب سے کوئی مصنوعی چیز تخلیق کی ہے تو وہ موت و حیات. ایسے لگتا ہے ایک بہت بڑے خط زندگی میں, بہت بڑے خط زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں 2 کلپ لگائے ہیں. ادھر کی بھی زندگی گئی, ادھر کی بھی گئی. سنی حکایہ ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. نہ تو یہ پتہ رہا کہ جو 50,000 سال پہلے مقدرات زندگی سے چلتے ہوئے ہم کہاں سے شروع ہوئے. ہاں ایک واقعے کا پتہ ہے ہم کہاں سے شروع ہوئے, وہ اللہ نے لکھا کہ میں نے تمام ارواح انسان کو سامنے جمع کیا, میں نے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا الستو بربکم, پہچانتے ہو میں کون, اپنے رب کو جانتے ہو میں کون. قالوا بلا, چکری کوئی نہیں تھا, فوراً تڑ تڑ بولتے گئی ساری سمیں جو پڑی ہوئی تھی نا ادھر. یہ جو ہم بیسیکلی تو آپ دیکھیں گے تو روبوز بھی اندر کوئی ایک پروسیسنگ کی پڑی ہوگی نا, ان سب سے ایک ہی جواب قالوا بلا 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 ہوتی جا رہی تھی. اب اس نے وہ ہم سے انفارمیشن لے لی, ہی کٹ آور پیس, ادھر سے میموری لے لی, زندگی لے لی, اس کے عوض اس نے عقل دے دی کہ اب ڈسکور کرو کہ تم نے کب بلا کہی تھی. آگے کا علم سارا لے لیا. تو خاتون حضرات میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جب آپ کسی کو بھیجتے ہو نا باہر, امریکہ بڑے اچھے بڑے خوش پوری فیملی جاتی ہے نا ایئرپورٹ پہ, ساروں کی بانچیں کھلی ہوتی ہیں, اور وہ چھوٹے میاں جو ابھی بڑے بھی نہیں ہوتے وہ بھی کھل کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے لگ رہا ہوتا ہے آج کو بڑا ایونٹ ہے, بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے, انگلینڈ کا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے, بڑی شان کی بات ہے. بہنیں علیحدہ خوش ہیں, خوابوں میں اپنے چوڑیاں چھنک رہی ہوتی ہیں سونے کی. اب کویسچن یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, وائی. اچھا یہ اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے واپس آنا ہے کہ امریکہ گیا ہوا تو 15-20 سال کے بعد ہی آئے گا نا, مر کے آئے گا, جی کے اللہ ہی جانتا ہے. اس کے باوجود ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے اس کو بہت بڑا ملک ہے, بڑی شاندار زندگی ہے, آسائشات کے محل کھڑے ہوئے ہیں, ڈالر ہی ڈالر ہیں آنکھوں میں, دجال کی آنکھ چمک رہی ہے, ادھر لبرٹی کا بت کھڑا ہے. always we feel a lot of pleasure. خاتون حضرات اگر ہم کو پتہ ہو کہ آگے بھی بہت بڑا ایک حکمران ہے, زمرد کے محل کھڑے ہوئے ہیں, پانی ٹھنڈا میٹھا دودھ کی نہریں لگی ہوئی ہیں, we trust them, we believe. تو آپ کا کیا خیال ہے, قبروں کی لائنیں نہ لگی ہوئی ہوں, ہم سارے بوڑھے کھڑے ہو پہلے میں. But you know the only thing is کہ we don't trust God that way. ہمیں اگر یہ اعتبار ہو تو یقیناً اقبال کی وہ بات ضرور پوری ہو کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم چمر گاید تبسم بر لب اوست, کہ اس سے زیادہ میں مرد حق کا کیا نشان بیان کروں کہ جب موت آتی ہے تو وہ متبسم ہوتا. خدا کے سوا کس نے کس کو امید دی ہے. Let's see the secular view. کیا خوبصورت بات. اس وقت 2 فلسفہ حیات دنیا پہ حکمران تھے, ایک بگسان کا, ایک نیچے کا. بگسان کیا کہتا ہے, بگسان کہتا ہے ہم زمان و مکان میں ایگزاسٹڈ لوگ ہیں, ہماری تو فلم چل رہی ہے, پہلے بن چکی ہے. اس کو کہتا ہے اسٹریم آف کانشنسنس along with all. وہ کہتے ہیں ہم تو بن چکے ہیں, بس اب ایک سیریز چل رہی ہے. They came very close to the understanding of God. یہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفے. اور نیچے کیا کہتا ہے, نیچے کہتا ہے کہ زمانے میں میٹر اپنی شیپ سے ایگزاسٹ کر رہا ہے, ہولے بلینز اور ٹریلینز, آخر میٹر ختم ہو جائے گا, زمانے میں صورتیں بننی ختم ہو جائیں گی, پھر کیا ہوگا, پھر ریپیٹ کرے گا, ریپیٹ. ہو سکتا ہے یہی حال ہو, یہی لوگ ہوں کو 5-6 ارب کے بعد اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہوں, میں اسی طرح بات کر رہا ہوں. تو میں نے نیچے کے کانسیپٹ پر ایک تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈ کیا تھا. ان زمانوں میں فضول قسم کی شاعری کرتا تھا, تو میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کہ اگر کرن کے بعد
مدتوں کے بعد حضرت انسان نے اگر پھر اسی رستے سے گزرنا تو کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں۔ تو زندگی اور حیات کے اس دور میں جس سے ہم گزرتے اور چلتے ہیں، ہمیں ایک احساس جو ہے ہمارے قوم کا ایک، دیکھو جتنی عقل ہے اپنے ایک پورے کے پورے پیرامیٹر پہ چلتی ہے، اگر ساری کی ساری عقل شہرت کو جائے گی، سارا دماغ ساری ایفرٹس اسی پہ مرتکز ہو جائیں گے اور آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اگر روٹی کمانے پہ زور ہے تو تمام عقول اسی پہ جمع ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گاندھی کتنا بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر، میں تو خیر اس کو گاندھی سمجھتا ہوں، مگر ایک دفعہ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارے سارے مسلمانوں کا سردار تھا، ایک دفعہ گاندھی نے فرمایا کہ کسی شودرا کو میڈیکل سائنس نہیں سیکھنی چاہیے۔ کیوں جی؟ کہ یہ بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت کمینے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے یہ پیسے سے کم ہوتے ہیں، جب یہ ڈاکٹر بنیں گے تو یہ پیسے کمائیں گے اور اس اعلیٰ ترین پروفیشن کو رسوا کریں گے۔ اس لیے اچھا تو پھر کس کا کام ہے میڈیکل سائنسز کو سیکھنا؟ تو انہوں نے کہا جی برہمن کا کام ہے بس، اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی اس کی طرف مائل ہو جائے تو کشتریہ میں سے بھی 2-4 ڈاکٹر ہو سکتے ہیں۔ خاتون حضرات، ہم تو سارے شودراز ہیں ادھر پاکستان میں، تو اس حساب سے سارے شودراز ہیں کہ ہم تو نسل و مذہب کی تفریق کے بغیر جو میڈیکل سائنسز میں آ رہے ہیں۔ گاندھی کو ایک بات کا پتہ نہیں تھا کہ کبھی شودراز میں بھی چندرا گپتا موریہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی ادھر سے بھی کوئی غریب غربا میں سے۔ یہ قول فیصل ہے ساری دنیا کا کہ ایڈورسٹی از دی اسکول آف گریٹنس، ایڈورسٹی از دی اسکول آف گریٹنس۔ عظمت غربت کے گہوارے میں پلتی ہے، یہی وہ صاحب نظر تخلیق ہوتے ہیں، یہی وہ جاں سپار لوگ پلتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو کسی مقصد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ عمراء کی اور اعلیٰ نسلوں کی سوغات نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ججمنٹ لائز ود گاڈ ناٹ ود دی پیپل۔ ہی نوز کہ اس نے کس کو کس چیز پہ پیدا کیا ہے اور کون کس چیز کا حامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک عجیب سی ایتھکس کو ڈھونڈنے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، ایتھکس کو ڈھونڈنے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شخص کتنی محرومی کا باعث بنتا ہے جس کو ماں نہ ملے، کتنی محرومیاں اس شخص کا نصیب ہے جس نے باپ کبھی نہیں دیکھا، کتنی محرومیاں اس شخص کا نصیب ہے جو دادے کے پاس گیا تو دادا نہیں رہا، کتنی محرومیاں اس شخص کے نصیب ہیں جس کو چچا نے پالنا چاہا تو چچا بھی گیا۔ آپ غور کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ابتدا اور جوانی تک کس درجہ محرومیوں دیکھی ہوں گی، کتنی کمپلیکس محرومیاں دیکھی ہوں گی، کس درجہ محرومیوں دیکھی ہوں گی، کتنی کمپلیکس محرومیاں دیکھی ہوں گی۔ کیا اس کے بدلے اس نے دنیا کو قتل و غارت دی ہے؟ کیا اس کے بدلے محمد رسول اللہ نے اقوام عالم کو قتل کرنے کو حکم دیے؟ آپ خود غور کرو کہ اس شخص مبارک نے سوائے محبت کے انسانیت کو کیا دیا ہے۔ یہ وہ شخص مبارک ہے کہ جب ان تمام المیوں سے گزرنے کے باوجود اس نے کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا، اس کے رسپانسز اتنی زیادہ محبتوں کے ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اگر میں رب العالمین ہوں، اگر میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں تو تو تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمیں اپنی ایتھکس کے لیے کہیں جاننا نہیں پڑتا، ہمیں تو ایک سنت رسول کافی ہے، ہمیں ایک مثال ان کی ضروری ہے۔ وہ جو جانور پہ احسان کر رہے ہیں، کہاں سے یہ اینیمل کانڈکٹس آ گئے ہیں جو آج رائج ہیں دنیا میں؟ کیا محمد رسول اللہ سے پہلے بھی کسی انسان نے یہ کانڈکٹ شو کیے ہیں
کیا کسی نے ایک چڑیا کی آواز سنی ہے؟ کیا کسی نے ایک بھوکے اونٹ کا یعنی لہجہ محسوس کیا ہے؟ یہ سب اسی ذات گرامی کا فیض ہے اگر ہمارے دل میں نرمی ہے. مگر اللہ کے رسول کا قول ہے یہ ہر پروفیشن کے لیے درست ہے، خدا سختی سے نہیں دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا سختی سے نہیں دیتا، خدا نرمی سے دیتا ہے. خدا نرم پہ احسان کرتا ہے، خدا کبھی سختی کرنے والوں پہ نرمی دیتا. کہتا ہے اگر تمہیں ایک آدمی ڈرتا بڑا تھا اللہ سے، ویسے مشاق بڑا تھا، ہر وقت خوف زدہ، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، مر گیا بیچارہ. مگر وہ اصلی متقی تھا. جنرل متقی کو اللہ کوئی ریکارڈ نہیں دیتا. یہ جو زیادہ دعوے ہوتے ہیں نا تقویٰ والے، ان کو اللہ میاں بڑی سختی سے ڈیل کرتا ہے. کوئی اتنا شوشا نہیں بناتا. کہتا فلا تزکوا انفسکم، مت اپنے آپ کو متقی کہو، مت کہو تم پاک باز ہو. هو اعلم بمن اتقى، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تم کہاں کہاں تقویٰ رکھتے ہو اور کہاں کہاں نہیں. فضول میرے سامنے شوشا نہ دو، میں جاننے والا ہوں. سمجھو نا، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے تم اپنے ظاہری لبادوں سے اور تقویٰ کے نشانوں سے اور ماتھے کے محرابوں سے مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے. نہ میں جانتا ہوں. هو اعلم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو. تو پھر اللہ کی جب نرمی سے دیتا ہے، کرم سے دیتا ہے، محمد رسول اللہ کی مطابعت سے دیتا ہے، how on God's earth we can be so cruel and monstrous between us? It's not possible. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے and we should be able to understand the nature of the message of the Prophet. We should be able to call ourselves Muslims rather than any partisan into anything else. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ریوائول کریں دی اوریجنل میسج آف دی محمد آف عربیہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد عربی کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم دنیا و کائنات کے بہترین انسان کے ساتھ وابستگی ہے ہماری. ہمارا تفاخر ہمیں اس کی مطابعت پہ مجبور کرتا ہے. You see a man who can turn your feelings apart. A man جس کی ایک ایک حکایت جو ہے، مجھے ایک دفعہ بڑا عجیب سا لگا. مجھے لگا میں اس شخص کا کیسے صحیح معتقد ہو سکتا ہوں. مجھے شرم آئی اپنے پیغمبر سے. میں نے خاتون ازا کسی کا قرض دینا تھا، تھوڑا سا دینا تھا. تو اس نے دور سے مجھے کہا قرض دیتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا چل کام کر، ہوگا تو دے دوں گا. تو اس نے کہا میں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا لے کے دکھا پھر مجھے. تو میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا، مجھے ڈر بھی بڑا آیا. میں نے کہا اس نے ابھی واپس آنا ہے اور سارے بازار میں بڑا بےزتی بھی کرے گا، توہین بھی. تو میں بھاگ نکلا. بھاگا تو تھوڑی دور گیا تو میں نے کہا یار تم اس ذلت سے بھاگتے ہو کیوں؟ Why? Aren't you responsible? تم نے دینا نہیں ہے. جب میں واپس آیا مجھے اللہ کے رسول کی بڑی عجیب سی بات ہے. یقین کرو مجھے یقین نہیں آتا تھا کسی کا ہیومن کانڈکٹ اتنا شاندار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی کسی کا قرض دینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی کا، وہ کمبخت مسلمان بھی نہیں تھا. تو وہ بار بار حضرت عمر ساتھ تھے، تو وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے محمد مجھے دو، میرے پیسے دو. کہ یار کچھ دنوں کے بعد لے لینا. میں نے کہا تو ہمیشہ ہی ایسے کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد، مجھے پتا ہے تو نے نہیں لینا دینا. اور پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو حضور کی داڑھی پہ ہاتھ اس کا پڑ جاتا. وہ ایک منٹ تو دیکھتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار بے نیام کر لی اور کہا اے مردود اگر اس داڑھی پہ پھر دوبارہ تم نے ہاتھ بڑھایا تو میں تیری گردن کاٹ دوں. حضرت رسول اکرم مڑے اور کہا عمر تو باولا ہوا ہے، تو دیوانہ ہوا ہے، میں نے اس کا دینا ہے. یہ مجھ پہ حق رکھتا ہے، میں نے اس کا دینا ہے. تو ایسی بات کیوں کی تم؟ یقین کرو اس معیار صداقت تک اللہ کے رسول کے امتی نہیں پہنچ سکتے. حق کی یہ شناخت مجھ میں اور آپ میں نہیں ہے. کتنا بڑا پیغمبر ہے وہ آپ کا، کتنا بڑا پیغمبر ہے وہ آپ کا کہ وہ عمر کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو باولا ہوا ہے، تو دیوانہ ہوا ہے، تجھے نہیں پتا میں نے تو اس کا حق دینا ہے نا. اس کا حق ہے کہ یہ اس طرح کرے. یہ علیحدہ بات ہے خواتین و حضرات کہ یہودی مسلمان ہو جائے، وہ تو آفٹر ایفیکٹس ہیں. مگر یہ شناخت کسی اور انسان سے کسی کے حق کی ممکن نہیں.
And we today are out to grab anything which is not ours. ہم کیسے اس کے, آپ تو کہتے ہو ہم امت رسول اللہ ہیں, مگر سچ کہو تو ہم کیسے اس کی امتی ہو سکتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ.